بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات اور بطور خاص BSEB کے انٹر اور میٹرک کلاس کے تمام طلبہ و طالبات، چھاترائیں، اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے ہم لے کر حاضر خدمت ہے خطوط نویسی مکتوب نگاری کا بہترین اور آسان ترین نقشہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کلاس انٹر کے آبجیکٹو سوالات میں 43% آنے والے گرامر سے متعلق اس سے پہلے ویڈیو بنایا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طرح میٹرک کے اردو میں آنے والے گرامر سے متعلق سوالات جو 38 سے 40% ہیں، ان کے متعلق بھی ہم نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ روشنی اور درخواست کا بھی مختصر نمونہ ہم نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خطوط نویسی کا یہ پارٹ اور انش یعنی اس کے حصے یہ آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں۔ خط کو مکتوب، خط، پتر یا لیٹر کہتے ہیں۔ اس کے لکھنے کو مکتوب نگاری یا خطوط نویسی یا لیٹر رائٹنگ کہتے ہیں۔ خط کے متعلق جو سوال آتا ہے وہ کچھ اس طرح آتا ہے: روپیے منگوانے کے لیے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھیے۔ اب اس ٹائپ کا سوال ہم نے لکھا ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا اور بھی دوسرا سوال آپ کے امتحان میں ہو سکتا ہے۔ اپنے والد صاحب سے روپیے منگوانے کے لیے خط لکھیے، یا اپنے ماموں صاحب کو سے روپیے منگوانے کے لیے خط لکھے۔ خط کا ٹائپ جو بھی ہو اس کی شکل ایک ہی بنے گی، یعنی سب میں جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جس کے پاس خط لکھ رہے ہیں، اسے مکتوب الیہ یا مرسل کہیں گے۔ پہلا حصہ یہ ہو گیا۔ اس میں بھی 3 ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یا تو بڑے ہوں گے، یا چھوٹے ہوں گے، یا برابر ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم بڑوں کو لیتے ہیں۔ اب بڑوں میں اس سوال میں والد صاحب سے پیسہ منگانے کے لیے خط لکھنا ہے، یا چچا سے پیسہ منگانے کے لیے خط لکھنا ہے، یا دادا سے لکھنا ہے، یا نانا یا ماموں یا بھائی، جو بھی ہو، بڑے ہوں۔ اگر مکتوب الیہ ان میں سے جو بھی ہو وہ بڑے ہوں تو ان کے القاب و آداب، ان کی حیثیت، ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے کچھ القاب کا استعمال کرنا: محترم و مکرم، جناب، والد صاحب، چچا صاحب، دادا صاحب، نانا، ماموں، بھائی جان صاحب وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آداب کا مطلب لفظ آداب نہیں، بلکہ آداب جن الفاظ کے ذریعے ہم اسلام میں کرتے ہیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر تبادلہ حالات، یعنی مکتوب الیہ کی خیریت پوچھنی ہے اور بتانی ہے۔ جیسے خدا کے فضل و کرم سے میں بخیر ہوں۔ اگر پرسنل خط لکھ رہے ہیں تو میں لکھیں گے، اور اگر گھر میں سبھی کی طرف سے ایک خط لکھ رہے ہیں تو ہم لوگ بخیر ہے لکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مقصد خط، یعنی خط میں جو اصل کام اور اصل بات مکتوب الیہ کو بھیجنا ہے، کہنا ہے، وہ بات یہاں ہوگی۔ کام کی باتیں جن کے لیے خط لکھ رہے ہیں، جیسے الغرض لکھنا، یہ ہم نے مکتوب الیہ کو سلام اور ان کے القاب و آداب کو استعمال کیا۔ القاب و آداب اور ان کو سلامی پیش کرنے کے بعد ہم نے ان کی خیریت پوچھی، ان کو اپنی خیریت بتائی، پھر اس کے بعد ہم اپنا مقصد، اپنے کام کی بات لکھتے ہوئے اس طرح لکھیں گا۔ الغرض لکھنا یہ ہے کہ پچھلے ماہ کے روپے ایک ضروری کام میں خرچ ہو گئے، اس لیے کچھ روپے بھیج دیجئے۔ یا آپ کو اس میں جتنا بھی لمبا کرنا ہے لمبا کر سکتے ہیں، شارٹ کرنا ہے شارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی بات ہے، اپنے ذہن کی بات ہے، اس کو بڑھانے کی گنجائش ہے، کم کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ آخر میں خط کے اپنا تعلق، یعنی مکتوب الیہ سے جو آپ کا تعلق ہے،
اسے یہاں مکتوب علیہ سے اپنا رشتہ اور تعلق ظاہر کرنا ہے۔ آخر میں فقط والسلام لکھتے ہوئے آپ کا پیارا، اگر بڑے کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا، اگر چھوٹے کو لکھ رہے ہیں تو تمہارا خیر خواہ وغیرہ کے الفاظ لکھ دیں گے۔ یہ خط کے 5 حصے ہوئے۔ اب مکمل خط کا نمونہ بھی دیکھ لیجئے کہ مکمل خط کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے خط کا نمونہ ہے، جس طریقے سے آپ خط لکھیں گے۔ سوال میں روپیے منگوانے کے لیے اگر رہے تو آپ کو میٹر میں کام کی بات میں روپیہ مانگنا ہے، اور اگر سوال میں کچھ اور بات رہے، گھر کے حالات یا دوسرے کام کے بتانے کے لیے اگر سوال پوچھ رہا ہے تو آپ جن باتوں کو سوال میں پوچھ رہا ہے، فلاں کام کے لیے، گھر کے حالات کو بتانے کے لیے، یا اپنی پڑھائی میں مشغولیت کو بتانے کے لیے، یعنی جو لفظ بھی سوال میں آپ کو رہے گے، فلاں کام کے لیے آپ اپنے والد صاحب، چچا صاحب، ماموں صاحب کو خط لکھیے، بس انہی باتوں کو میٹر بنانا ہے۔ اصل میں وہی میٹر کم یا زیادہ، اسی میٹر کو کم یا زیادہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، باقی تو سب اپنے حال پہ ہوتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم بسم ہی تعالی لکھیں گے، یا اس کی جگہ 786 بھی لوگ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ میں جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں وہاں کا پتہ دینا ہے، جیسے ہم نے مظفر پور لکھا ہے۔ اس کے نیچے تاریخ لکھنا ہے، جیسے آج 27 جنوری ہے 2022 ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر یہاں سے آپ القاب لکھیں گے، یہ القاب ہے، محترم و مکرم جناب بھائی جان صاحب۔ اس کے نیچے آداب اور تسلیم، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آداب ہوگا۔ اس کے نیچے خیریت، یعنی خیریت پوچھنا اور بتانا، تبادلہ حالات، خدا کے فضل و کرم سے میں بخیر ہوں اور خدا کے فضل سے امید ہے کہ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ اتنے حصے میں زیادہ چینجنگ نہیں ہوتی ہے۔ اب پیراگراف چینج کرتے ہوئے کام کی بات، تبادلہ خیالات، مقصد خط آپ کو اپنے حساب سے پیش کرنا ہے۔ سوال میں اگر آپ کو پوچھے کہ آپ اپنی پڑھائی کے متعلق یا اپنے امتحان میں مصروفیت کے متعلق، امتحان میں بہت اچھے نمبرات سے کامیابی کے متعلق جو بھی سوال میں آپ کے الفاظ آئے، انہی الفاظ کے مطابق آپ کو یہ مقصد خط میں ذکر کرنا ہے، کام کی بات میں ذکر کرنا ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ بڑھا کر یا شارٹ یا جتنا آپ چاہیں اتنا آپ کو لکھنے کی گنجائش ہے۔ ہم نے یہاں ایک نمونہ لکھا روپیہ منگانے کے لیے، تو اس میں لکھنا ہے، الغرض لکھنا یہ ہے کہ پچھلے ماہ سے ہی میرے پاس روپیے نہیں ہیں، اس لیے پڑھائی کے خرچے میں پریشانی ہو رہی ہے، لہذا اس ماہ کم سے کم 1000 روپیے بھیج دیں تاکہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس کے بعد نچلے حصے میں بائیں طرف فقط والسلام، دوبارہ سلام لکھ دینا ہے، اور نہیں بھی لکھے تو چلے گا۔ غالب نے سلام نہیں لکھا، عبدالغفور نے سلام نہیں لکھا، مہدی نے سلام نہیں لکھا، ابوالکلام آزاد صاحب نے سلام نہیں لکھا۔ 4 خطوط کے نمونے آپ پڑھے ہوں گے، کہیں بھی لاسٹ میں سلام نہیں ہے، لیکن چونکہ موجودہ طریقے میں جو نمونہ موجود ہوتا ہے اس میں سلام لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لکھ سکتے ہیں، چونکہ یہاں سلام آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو فقط والسلام لکھ کر اس کے بعد اگر آپ بڑے کو لکھ رہے ہیں تو جس کو لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے، بھائی کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا بھائی، ابا کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا بیٹا، ماموں کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا بھانجا، چچا کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا پیارا بھتیجا، اور اس کے بعد اپنا نام لکھ دینا ہے۔ اگر یہ نہیں لکھے تو آپ غالب کی نقل کرتے ہوئے، غالب نے لکھا نجات کا طالب غالب، آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں لکھنا چاہیں تو دعا گو کے بعد اپنا نام لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ بڑے کو لکھیں چاہے چھوٹے کو لکھیں، دونوں میں دعا گو کر سکتے ہیں۔ بڑے کو لکھیں تو دعا گو، اور چھوٹے کو اگر تمہارا خیر خواہ یا بہی خواہ کے الفاظ لکھ دو تو زیادہ مناسب ہے۔ یہ خط کا نمونہ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
اور اگر نمونہ آسان لگے اور اچھا لگے تو ضرور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، اور ہاں چینل کو اسی طرح کے ویڈیو کو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر کوئی دقت ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے تاکہ اس کے مطابق ویڈیو بنایا جا سکے، پھر آپ کی خدمت کی جا سکے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔